آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں گستاخ رسول کی سزا۔ بڑے غور سے سننے اور اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ گستاخی کا حکم پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ گستاخ کس کو کہا جاتا ہے، کب حکم لگے گا کسی بندے پر کہ یہ گستاخ ہے، تو ذہن میں رکھیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی گالی کی نسبت کر دینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب اور نقص تلاش کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو صفات، عظمت، مقام لاحق ہیں، آپ کو شامل ہیں، ان میں سے کسی کو کم جاننا، حقیر جاننا اور اس کے اندر نقص تلاش کرنا، یا اشارتاً یا مشابہ اشارہ کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جس سے گالی کا مفہوم نکل سکتا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان میں، آپ کی ذات اقدس میں استخفاف کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ذات اقدس کو یا آپ کی صفات کو ہلکا سمجھنا، بے قدر سمجھنا، بے قیمت سمجھنا، بے وقعت سمجھنا، کوئی نہیں، یہ کوئی شان ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی کوئی سوچ بنانا اور اس کو جملے کو ادا کرنا۔ یا ایک لفظ ہوتا ہے عربی کے اندر تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی شان کو چھوٹا بیان، کسی چیز کو چھوٹا کہہ کے بیان کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، مرتبہ یا آپ کی ذات کو کسی بھی اینگل سے کچھ چھوٹے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا یا چھوٹا کہہ کے بیان کرنا کہ یہ کچھ مقام نہیں ہے، یا نکتہ چینی یا عیب جوئی، یہ سب چیزیں گالی کے اندر شمار ہیں، اور ان ساریوں کا حکم گستاخ رسول والا لگتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ اب دوسری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جملے یا اس طرح کے الفاظ ظاہری طور پر بول دیتا ہے، منہ سے بول دیے، اس پر تو یہ حکم لگ گیا، لیکن اگر کوئی شخص الفاظ بولنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معنی میرا مقصد نہیں تھا، جو معنی اس میں سے یہ نکلے، جیسے میں نے ابھی کہا اہانت والے، گستاخی والے، کوئی بندہ ایسا جملہ بولتا ہے یا عورت ایسا جملہ بولتی ہے اور وہ پھر بعد میں کہتی ہے کہ میرا مقصد توہین نہیں تھی، بس میں لفظ بول بیٹھا اور ایسے ہی نکل گیا، میرا مقصد توہین نہیں تھی۔ سنیے گا ذرا، کہتا ہے یا کہتی ہے میں بول تو گیا لیکن مقصد میرا توہین نہیں تھی، تو اب اس بندے کا حکم سنیے گا۔ فرمایا جو شخص یہ کہے کہ جملہ تو میرا نکل گیا لیکن میرا مقصد توہین نہیں ہے، تو فرمایا اس پر سارے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس بندے یا اس عورت کا حکم بھی وہی ہے جو جان بوجھ کر بولنے والا ہے۔ یہ بلا قصد، بلا ارادہ، مقصد نہیں تھا، مفہوم میرا کوئی اور تھا، تو لفظ وہ کیوں بولا جس لفظ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے کمی کا پہلو نکل سکتا ہے۔ تو یہ ابتداً جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں ان کے اوپر حکم لگ جاتا ہے توہین کا اور گستاخی کا۔ اب ایسے لوگوں کا پھر حکم کیا ہے کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟
جب اس طرح کے جملے بولے گئے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ گستاخ ہے، تو اس پر پھر سزا کیا ہے؟ سزا کے حوالے سے آپ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ میں یہ اس لیے موضوع آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کم از کم مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ یا آپ کی ذات کی بات وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی جو اس وقت سازش ہو رہی ہے نا مسلمانوں کے خلاف، وہ یہ سازش ہو رہی ہے کہ مسلمان کے ذہن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اصل مرتبہ وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کے سامنے جو بھی جملے بول دی جائیں نبی پاک کی ذات اقدس کے حوالے سے، اس کو سمجھنے لگے کہ وہ کیا رہا ہے، بس یہ سمجھے کہ یار ٹھیک ہے مجھے کوئی برا کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، لہٰذا نبی پاک کو برا کہہ دیا تو پھر کیا بات ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس بندے کی یہ کیفیت بن جائے تو سب سے پہلے وہ خود ایمان قبول کرے نئے سرے سے، کیونکہ اس نے اپنا اور نبی پاک کا معاملہ ایک جیسا بنا لیا ہوا ہے۔ نبی نبی ہوتے ہیں اور بندہ عام بندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس بندے کے بارے میں حکم سنیے۔ قرآن عظیم میں 1 2 3 اور 4 یہ وہ آیات طیبات ہیں، 12 یہ وہ آیات طیبات ہیں جن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی، تکلیف دی، تو فرمایا میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا ہوا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیہ مبارکہ نمبر 57 کھول لیجئے گا، آپ اپنے گھروں میں قرآن پاک ہیں، اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر ارشاد عظیم یہ والا موجود ہے۔ اب کچھ وہ واقعات جو خود پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں پیش آئے۔ اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر توہین کا حکم لگ رہا ہے تو جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں کچھ گستاخ رہا کرتے تھے تو ان کا پھر کیا انجام ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس حوالے سے ذرا یہ سنیے گا۔ میں نے یہ نکالی ہوئی ہے بخاری شریف، بڑی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے ہر بھائی جانتا ہے، اور مسلم شریف کا، ابو داؤد شریف، اور اس کے علاوہ 21 اور 30 51 یہ 51 حوالے ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک حوالہ نہیں، یہ 51 واقعات لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے 21 واقعات وہ خلیفہ ہارون رشید کے دور سے پہلے کے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ بھی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے دور کا واقعہ بھی ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے اندر یہ 6 واقعات ہیں جو اس طرح کے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر امت کا اجماع اتفاق، یہ وہ امت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 500 سال تک، 500 سال ہجری سے پیچھے کے لوگ گزرے ہیں، یہ ان کے حوالے یہاں پر موجود ہیں جن میں اجماع اتفاق ہے ساری امت کا، علماء کا، فقہاء کا، صوفیاء کا، بزرگان دین کا، کہ جناب جو شخص بھی گستاخ رسول ہو اور اس کی توہین ثابت ہو جائے تو اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، اس بندے کو قتل کر دیا جائے، اس کے سوا اس کی سزا کوئی نہیں ہے۔ آپ مشہور روایت آج کل سنتے ہیں، من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، اس کا جو مشہور مقولہ ہے، یہ مشہور ضد عام ہے، من سب نبی فاقتلوہ، جو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی کو بھی گالی دے، برا بلا کہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ زمین پر چل پھر سکے۔ اب اس سے اگلا سوال بھی اٹھے گا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے اس کو تو قتل کر دو، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ کام کرے تو؟ میں آپ کو غیر مسلم کا واقعہ سناتا ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ کام کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟
یہ ایک یہودی ہے جس کا نام ہے کعب بن اشرف، یہ نام آپ یاد رکھیے گا۔ بخاری شریف کے اندر آپ اس کو جا کے سرچ کر سکتے ہیں نمبرنگ کے حوالے سے، 4037 حدیث پاک، اور کتاب کے عنوان کے حوالے سے کتاب المغازی ہے، جلد نمبر 2، جو بڑا سائز چھپتا ہے، پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اذیت دیا کرتا تھا، اور چند شعر و شاعری کہنے والی خواتین کو بلوا کر ان کو شعر یاد کروا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گالی اور نازیبا الفاظ منسوب کروایا کرتا تھا۔ تو اس یہودی کے بارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا تھا کہ کون ہے ایسا شخص جو اس یہودی کو جا کے میری طرف سے سزا دے۔ اس کو سزا دینے کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بندے کو منتخب فرمایا، انہوں نے جا کر اس یہودی کو رات کے ٹائم قتل کیا تھا، اور جب واپس آئے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی پنڈلی میرے سامنے کھول دو۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر امامہ شریف باندھا، واقعہ بڑا لمبا ہے، میں صرف حوالے کے طور پر سنا رہا ہوں۔ امامہ شریف باندھا ہوا تھا ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر، وہ جب واپسی اتر رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید نیچے زمین آ گئی ہے، تو ابھی سیڑھیاں باقی تھیں 2-3، جب پاؤں رکھا تو وہ گرے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے فوری امامہ شریف کھول کر اس پر امامہ شریف باندھ دیا، اور فجر کی نماز کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پڑھی تو عرض کی حضور پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی پنڈلی میرے سامنے لاؤ۔ جب انہوں نے پنڈلی کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رحمت والا دست مبارک، ہاتھ مبارک، جس کو قرآن عظیم نے ید اللہ قرار دیا ہوا ہے، وہ آپ نے ہاتھ مبارک ایسے کر کے جب پنڈلی کو اوپر پھیرا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یقین جانو میری پنڈلی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سرجنوں نے کیا آپریشن کرنے ہیں پنڈلیوں کے، یہاں تو صدیاں گزر جاتی ہیں، بندے ٹانگیں توڑا کر قبروں میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپریشن کر دو، ٹانگیں کاٹ دو، ٹانگیں اوپر سے کاٹ دی جاتی ہیں، صحیح نہیں ہو پا رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک پھیرا، اور یہ وہ صحابی جو ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے گستاخ کو قتل کر کے آئے تھے، اور قتل کرنے کے لیے بھیجا کس نے تھا؟ خود پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگر بخاری شریف آپ کے گھروں میں نہ ہو تو ابھی مجھے بتائیے گا، میں آپ کو یہاں کھول کر دکھا دوں گا۔ دوسرا واقعہ یہ صحیح مسلم شریف اور بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ اس بندے کا نام ہے ابو رافع، یہ بھی یہودی تھا، اور اس کا کام بھی یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیا کرتا تھا جملے غلط کہلوا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے حکم فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی کو میری طرف سے سزا دے کر آئے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے عرض کی تھی حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے یہ کام سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ پھر حضرت محمد بن مسلمہ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کے گلے کے اوپر سے سزا دے کر اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اور جب آئے واپس تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور آپ کے گستاخ کو ہم سزا دے کر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پاک تم سے راضی ہوگا، اللہ پاک تم سے۔ یہ بخاری شریف میں 5 جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اگر کہیں ایک بھی جگہ واقعہ آ جائے حدیث پاک میں صحیح سند کے ساتھ وہ بھی دلیل بن جاتا ہے۔ یہ تو 5 جگہ پر موجود ہے بخاری شریف کے اندر۔ یہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے جن کو کریم آقا علیہ السلام نے گستاخ ہونے کی وجہ سے سزا دلوائی، اور کتنے یہودی وہاں تھے جن کو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، ٹھیک ہے یہودی ہیں رہنے دیں، لیکن یہودیوں میں سے جو گستاخ بن رہا ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں زمین پر زندہ رہ سکے۔ اس کے علاوہ ابن خطل یہ ایک مرتد شخص تھا جو پہلے غیر مسلم تھا، پھر اسلام لایا، پھر یہاں سے پھر گیا، اور جب مکہ المبارک فتح مکہ ہوا تب کریم آقا علیہ السلام یہ اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں ان کے بارے، اور اس کے علاوہ 5 افراد اور تھے، یہ کل 8 افراد تھے جن کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو کہیں بھی مل جائیں
میری طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہے، جن کو معافی ہے وہ ان 8 کے علاوہ ہیں، تو باقی اگر کوئی ملے تو ان کو معافی دے دینا، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو معافی نہیں دینی۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل جس کے بارے آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کو معافی نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ہے نا، پردہ، عرض کی حضور وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں پکڑ کر قتل کر دو، یہ اس قابل نہیں ہے، اس نے گستاخیاں اتنی کی ہوئی ہیں میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میں اس کو زمین پر چلنے کی اجازت دے دوں، اس کو وہیں قتل کر ڈالوں۔ اور سنیے گا مسلمانوں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا یہ کامن واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کے ایمان کے لیے بات کرنے لگا ہوں، کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ نہ آ جائے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کروایا ہے، یہ کیا کروایا۔ یہ ایسا ذہن اس بندے کا بن سکتا ہے جس کا ایمان، میں نے کہا، شروع سے کمزور ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کھولیے، خالد صاحب قرآن پاک دیجیے گا، چلے آپ بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے دکھانے لگا ہوں کہ ایسا شخص جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ذرہ بھی شک کر جائے کہ یہ فیصلہ کیوں کریم آقا علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے بجائے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ جو بندہ اپنے ذہن میں نبی پاک کے فیصلے پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، اللہ پاک اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر شک میں آ جائے گا، فرمایا میں رب ہو کر یہ قسم کھاتا ہوں وہ بندہ دین اسلام سے نکل چکا ہو، اس بندے کا ایمان کوئی نہیں ہے جو نبی پاک کے فیصلے پر شک کا اظہار کرے اور شکوک و شبہات اندر لے کر آ جائے۔ یہ دیکھیے قرآن پاک، یہ میں نے منگوایا اس لیے، یہ یہاں بھی آیت لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر بھی، لیکن میں نے یہ آپ کو دکھانے کے لیے منگوایا۔ اگر میں وہاں سے پڑھ کر دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سی کتاب سامنے رکھ کر یہ آیت سنا کے چلا گیا۔ یہ قرآن پاک میں نے اس لیے منگوایا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ قرآن عظیم میں واضح طور پر ارشاد عظیم اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے۔ یہ ہے سورہ النساء 5واں پارہ، سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 65۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی آ کر یہاں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ فلا وربک، فلا وربک، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کی قسم کہ میں آپ کا رب ہوں۔ کس کا رب ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں رب ہوں، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، فرمایا میں آپ کا رب ہوں، تو آپ کے رب ہونے کی قسم ہے مجھے۔ لا یؤمنون، آپ میں سے کئی بھائی اتنی تو عربی جانتے ہوں گے، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فرمایا لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک، جب تک آپ کے فیصلے کو کما حق کو تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ فرمایا میں آپ کا رب ہوں، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، اور ایسے بندوں کا ایمان ہے کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ فیصلہ فرما دیں پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، فرمایا پھر ان کے دل کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ کیوں فرمایا آپ نے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فرمایا آپ کا فیصلہ جب سامنے آ جائے تو سر جھکا کر اس کو کما حقہ تسلیم کر لیں، قبول کر لیں۔ تو فرمایا جب یہ کیفیت بنے گی ایمان والوں میں تو پھر وہ ایمان والے ہی ہوں گے۔ لیکن اگر کہیں شک و شبہ آ جاتا ہے تو فرمایا میں رب ہو کر قسم اٹھا رہا ہوں کہ ایسے بندے کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مسلمان بھائی، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ مت لے کر آئیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا کہ جناب جو گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ النجم، آپ سارے بھائی جانتے ہیں،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے تو کوئی فیصلہ فرماتے ہی نہیں ہے، وہ کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، لیکن جب بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا حقیقت میں وہ جب ارشاد فرمائیں گے وہ میری طرف سے وہی ان پر نازل ہوئی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گستاخوں کو سزا دینے کا حکم یہ صرف نبی پاک کا نہیں ہے، یہ گستاخوں کو سزا دینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہے۔ تو لہٰذا جو نبی پاک کا گستاخ ہے، اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس کو اجازت نہیں ہے کہ زمین پر چل سکے، زمین میری بنائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ کائنات کا سورج چاند ستارے سب میرے بنائے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی پاک کی عزت کی جائے، اور جو میرے نبی پاک کی عزت نہیں کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو واصل جہنم کر دو، مار دو اس کو، شک کیے بغیر لگائیے یہ نعرہ، یہ حدیث پاک ہے۔ میں آپ کے نعرے پر یہ حوالے ان کو ذرا سنا دوں، یہ حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا، یہ بھی میں اندر تلاش کر رہا تھا، اس میں سے میں یہ 5 لکھ پایا ہوں، ورنہ یہ 63 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک کا حوالہ نکلا ہے، جس میں سے وقت کم تھا تو میں یہ 5 لکھ کر لایا ہوں، جن میں امام بخاری کے استاد موجود ہے، امام بخاری کے استاد مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے پورا باب باندھا ہوا ہے، بابو من سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یصنع بہ، جو نبی پاک کو گالی دیتا ہے اس کا حشر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے نیچے یہ 5 واقعات اور 5 حدیثیں لے کر آئے ہیں، اور وہ حدیثیں میں نے آپ کو پہلے ان میں سے 4 سنا دی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ عبد الرزاق کے علاوہ فوائد تمام ابن عساکر نے یہ پورا باب باندھ کر 6 سے 7 حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں، یہ پوری حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو کوئی بندہ اگر گالی دیتا ہے تو فرمایا فقتلوہ، اس بندے کو قتل کر دو، اس بندے کو قتل کر دو، من سب نبیا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ بولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 جمعوں سے یہ اسی موضوع پر جمعے پڑھا رہا ہوں، اگر آپ بھائیوں کے ذہن میں ہو تو، اور آج موضوع میں نے اس لیے چھیڑا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی گستاخ پھر رہے ہیں اور پڑوسیوں نے بھی حملے شروع کر دیے، آپ سارے بھائی اس سے واقف ہیں، لہٰذا جب یہ نعرہ لگائیں تو ڈرے نہیں، ڈر کر جھجک کر سر نیچے دبا کر نعرہ مت لگائیں، ہوئے کوئی دیکھ لے گا تے کی کہے گا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جڑا نبی پاک نو گالی کڈے انہوں قتل کر دیو، یہ کی کہہ رہی ہے؟ میں اس پر آنڈ پر حکم سناتا ہوں آپ کو، پہلے میں نے آپ کو آیت سنا دی، جب نعرہ لگائیں تو آواز آپ کی بلند ہونی چاہیے۔ یہ آوازیں کس نے دی ہیں؟ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، زور سے نعرہ لگائیے ذرا، فقتلوہ فقتلوہ، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بے شمار زندہ باد۔ آپ کے انداز سے، آپ کے چہرے سے غصہ ٹپکنا چاہیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی کمی کی جا رہی ہو۔ میں نے آپ کو یہاں سارے حوالے سنا دیے ہیں، ابھی تو ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، ورنہ میں آپ کو نام لے لے کر سناتا۔ امام مالک کا یہاں فرمان لکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ گستاخیاں کر رہے ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور امت موجیں لے کر ایسیوں کے اندر زندگی گزار رہی ہو اور آواز بھی نہ بلند کرے،
تو آپ نے فرمایا پھر امت کو چاہیے کہ سارے کے سارے مر جائیں۔ تمہیں جس پاک نبی کے صدقے سے ایمان نصیب ہو رہا ہے، قبر حشر میں جن کی شفاعت نصیب ہونی ہے، ان کی ذات پر گستاخی کی جائے اور تم دلیلیں تلاش کرو اور کہو کہ نہیں جی یوں یا تو چرا چوں چرا، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ، یہ ہو سکتا ہے قیامت میں دیکھا جائے گا۔ تمہارے سامنے جب جملہ بولا گیا ہے تو پھر کسی کی جرت کیسے ہو کہ تمہارے سامنے جملہ بول کے نکل جائے اور تمہارے چہروں پر تیوری بھی نہ آئے اور چہروں کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو؟ تو پھر غور کرو کہ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہوا ہے۔ اگر تمہارے سامنے باپ کو ماں کو گالی نکالی جائے تو غصہ آ جائے، تمہیں گالی نکالی جائے تو غصہ آ جائے، ماں بہن بیٹی کو گالی نکالی جائے تو غصہ آ جائے، اور پاک نبی کی ذات پر جملے بول دیے جائیں اور وہاں بندہ چوں چراں توں تراں کرتا پھرے، یہ غور کرو پھر بندے کا ایمان کہاں چلا گیا ہوا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی 12 آیات کے حوالے دی، جن میں سے ایک آیت میں نے سنائی ہے جہاں نبی پاک فیصلہ فرما دیں تو مسلمان پھر اس فیصلے کے آگے سر جھکا دے اور کہے میرے نبی پاک نے حق اور سچ فیصلہ فرما دیا۔ تو وہ بندہ جو پردے خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر جھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے وہاں پکڑ کر اس کو واصل جہنم کر دو، اس کو وہاں پر واصل جہنم کیا گیا۔ تو لہٰذا جب بھی پیارے بھائیوں ایمان کی بات آئے، نبی پاک کی بات آئے، میں ہر جمعے یہ کہہ رہا ہوں اینڈ پر کہ وہاں آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے ایمان کا جوش دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن میں اینڈ پر یہ جملہ بول دوں، ابھی جب نعرہ لگ رہا تھا تو کئی بھائی وہ تھے جو اس نعرے پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر اقرار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نبی پاک کی عظمت و شان ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جو آپ نے فرما دیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہینڈز اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو میرے نبی پاک کی ذات ہے، جو اللہ پاک نے فرما دی ہے، بس میرا اس کے سامنے ہاتھ بلند ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اور کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے۔ تو ابھی جب نعرے لگائے دوستوں نے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میرا مزاج نہیں ہے نعرے لگوانا، میں ہر جمعے میں تقریر کر دیتا ہوں، کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے میں اپنا پیغام سنا دیتا ہوں، لیکن یہ گستاخی رسول کا مسئلہ ایسا ہے، عزت ناموس رسالت کا، کہ جہاں پر بندہ اپنے کیفیت سے اپنی محبت کا اظہار کرے، پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی اس بندے کے اندر ایمان موجود ہے، وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ لہٰذا اب کوئی بندہ بھی ہاتھ نیچے نہ کرے، میں اس پر کہوں گا، ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ آواز نکالیے، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا، یہ فقتلوہ اینڈ پر ہو کی آواز آنی چاہیے، فقتلوہ اس کو مار ڈالو، من سب نبیا فقتلوہ من سب نبیا، اس کا مطلب ہے اس کا گلا کاٹ کے رکھ دو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، میں آنے پر یہ آپ کو جملہ دے دوں، میرے اس انداز سے آپ کو تیش دلانا مقصود نہیں ہے، میرے اس انداز سے آپ کو جوش دلانا مقصود نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آئے تو آپ اس کو قتل کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو ہرگز یہ دعوت نہیں دے رہا، میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ یہ کام ہے حکومت وقت کا۔ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا جملہ لکھا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ایک بندے نے گستاخی کی تو آپ نے آپ سے اجازت مانگی گئی کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ذات کا معاملہ آئے تو بس وہاں پر پوچھنا پوچھانا کچھ نہیں ہے۔ جب حکومت اسلامی ہے، سنیے گا، جب حکومت اسلامی ہے اور میں، آپ نے فرمایا میں صدیق اکبر موجود ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ رہ کر دن رات گزارنے والا، اور اب مجھ سے پوچھو کہ حکم کیا ہے گستاخی رسول کا؟ فرمایا سارے نبیوں میں سے کسی نبی کی گستاخی کا حکم ایک ہی ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت ہے تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جب اس کے تحت کوئی بندہ رہنے والا گستاخی کرتا ہے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو پکڑ کر اس کو سزا دے، اور اس کی سزا یہ بار بار ہم سنا رہے ہیں، اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے۔ اگر حکومتیں خود ہی ملی بھگت کر جائیں اور گستاخوں کا ساتھ دینا شروع ہو جائیں تو پھر امتیوں میں سے کوئی بندہ مجبور ہو جاتا ہے اٹھنے پر، اور اگر ایسا ہو جائے کوئی امت میں سے اٹھ کھڑا ہو اور واقع ہی اپنے مفاد کے لیے نہیں، پوری تحقیق ہونی چاہیے، واقع ہی اگر ثابت ہو جائے کہ وہ گستاخ تھا، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی جو نابینا تھے، ان کی ایک گھر کی خاتون تھی، باندی تھی،
اس کے اندر سے 2 بچے تھے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں موتیوں کی طرح میرے بچے تھے، ہیرے کی طرح وہ بچے تھے میرے، اور مجھے بڑی محبت تھی ان بچوں کے ساتھ بھی اور اس خاتون کے ساتھ بھی۔ اور وہ خاتون ایک بار نہیں، روزانہ میرے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی۔ میں اس کو بڑا سمجھایا کرتا تھا کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تیرے سے مجھے 2 بچے اللہ پاک نے عطا فرمائے، ہیرے جیسے بچے ہیں، صبر کر جایا کر، نہ تو گستاخی کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن وہ خاتون بولتی رہتی۔ ایک دن اس پیارے صحابی، رات کا وقت تھا، اس پیارے صحابی کے سامنے جب اس خاتون نے یہ جملے بولے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، تو اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے ٹائم ہی گھر کے اندر سے چھورا اٹھایا اور اس خاتون کو پکڑ کر پیٹ میں کھونپ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک بچہ چھوٹا تھا، وہ اس خون کے اندر لت پت ہو گیا، بچے چلتے پھرتے نیچے، خون میں لت پت ہو گیا، صبح شور مچ گیا کہ ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا، آپ نے قسم دے کر فرمایا جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سارے مدینہ والے وہاں پر حاضر تھے، فرمایا جتنے یہاں پر بیٹھے ہو، میں قسم دے کر تمہیں فرماتا ہوں، بتاؤ یہ اس خاتون کو قتل کس نے کیا؟ وہ نابینا تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے کھڑے ہو گئے، قسم اٹھا کر کہا اللہ پاک کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے۔ اور وہ وہیں سے نابینا چونکہ تھے تو وہ لوگوں کی کمرے کندھے پھلانگتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور قسم اٹھا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں ہے، میں نے کتنی بار اس کو سمجھایا کہ میرے نبی پاک کی گستاخی مت کر، میں تیرے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، تیرے ساتھ پیار ہے، مجھے محبت ہے، اور تجھ سے اللہ پاک نے مجھے کتنے سونے بچے دے دیے ہیں، اگر میں تجھے کچھ کروں گا تو ان بچوں کا کیا بنے گا؟ بڑا سمجھایا میں نے اسے، لیکن یہ باز نہیں آئی۔ اب پھر یہ اشر ہوا کہ میں نے اس کو رات کے ٹائم چھرا کھونپ کر اس کو مار ڈالا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام کے مجمع فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کے اندر صحیح حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا، ضائع چلا گیا خون، کیونکہ وہ گستاخ تھی اور گستاخ کے بدلے میں کسی کو مارا نہیں جاتا، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ صادر فرما دیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ چند باتیں آپ کو ذکر کی ہیں، اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہر بندے کا نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، کیس درج کروائیں، وہاں پر ایکشن ہو، جتنا بڑا لیول ہے اس بڑے لیول پر ایکشن ہونا چاہیے، لیکن آپ کا ایمان اور میرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس معاملے میں ہمارے ایمان کے اندر کوئی رتی بھر بھی گنجائش نہ نکل آئے کہ نہیں چلو اس کو معافی دے دیجئے خیر ہے۔ یہ موقف شروع سے موجود ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر لحاظ سے اسلامی دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں، اسلامی دنیا کو قوت عطا فرما دے کہ وہ یہ نیچے لگنے کی بجائے اوپر چڑھ کر اسلامی نظام کو لے کر آئیں، تاکہ کوئی بھی دنیا کے اندر پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میلی زبان سے نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔